الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں آپ سب کا بصد احترام استقبال کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مصائب و آلام سے جوجھ رہے تھے اور انہی حالات میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہوتے ہیں تو کفار مکہ بوکھلا جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ اب یہ قافلہ جو آگے بڑھا تھا، اب اس قافلے کو کوئی نہیں روک پائے گا اور اس سیل رواں کو روکنا ہمارے لیے بہت ہی ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمائندہ بنا کے بھیجا اور اس کو کچھ دلکش آفر دیے، دلکش پیشکش دیا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے یہ چیزیں پیش کرو، ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر ہو جائیں۔ چنانچہ وہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے کہتا ہے کہ دیکھو بھتیجے، میں کچھ چیزیں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، آپ ان پہ سنجیدگی سے غور کر لو، دیکھ لو، اگر مناسب لگے تو مان لو ورنہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے آپ کے معاملے کو بہت ڈیپلی دیکھا، غور کیا، ہر جانب سے جانچنے کی کوشش کیا اور میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں اسے آپ بھی سن لو۔ اگر تم یہ جو مشن لے کے اٹھے ہو، تم یہ جو دعوت لے کے اٹھے ہو، اگر تمہارا مقصد اس سے مال حاصل کرنا ہے، دیکھیے ناظرین اکرام آپ توجہ دیں کہ ایک دنیا دار جو ہوتا ہے اس کی نگاہ کس قدر محدود ہوتی ہے، وہ کتنا تنگ دائرے میں سوچتا ہے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العالمین تھے، جو رحمت للعالمین تھے، جو کہ ساری دنیا کے لیے رہنما بنا کے بھیجے گئے تھے، جو لوگوں کو تاریکی سے نکال کر اجالوں کی طرف لانے کے لیے بھیجے گئے تھے، جو بھٹکتی ہوئی انسانیت کو صحیح راہ دکھانے کے لیے آئے تھے، جو سسکتی اور بلکتی ہوئی اور کراہتی ہوئی انسانیت کے لیے مسیحا بن کے آئے تھے، ان کے سامنے چند ٹکے کا سودا کرنے کے لیے گئے اور ان کی قیمت کو دنیا کے حساب سے دینا چاہا اور کہا کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے، اگر تمہارا مقصد اس دعوت سے مالداری حاصل کرنا ہے تو دیکھو ہم پورے مکہ والے تمہارے لیے اتنا مال جمع کریں گے کہ پورے مکہ کے آپ مالدار ترین آدمی بن جاؤ گے، سب سے زیادہ دولت و ثروت والے انسان بن جاؤ گے، تم سے زیادہ غنی مکے میں کوئی نہیں رہے گا۔ اور اگر تم اس سے سرداری چاہتے ہو، کہ جیسا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ شروع میں کچھ دلکش نعروں کے ساتھ اٹھتے ہیں اور جب لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے تو اس کے پریزیڈنٹ بن کے، اس کے صدر بن کے خوش ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس دعوت کے پیچھے یہی ہو کہ میں سردار ہو جاؤں۔ تو کہا دیکھو اگر آپ سرداری ہی چاہتے ہو کہ میں سردار بن جاؤں تو ہم تمہیں سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کوئی بھی اپنا کام آپ کے مشورے کے بغیر نہیں کریں گے، ہم چھوٹے بڑے ہر کام میں آ کے آپ سے مشورہ لیں گے، اور اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو، کسی حسین و جمیل عورت سے، لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم سارے عربوں کی حسین ترین لڑکی سے تمہاری شادی کروا دیں گے، اور اگر تم یہاں کی عمارت و سیادت چاہتے ہو، یہاں کی سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم تمہیں اپنا امیر ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن برائے کرم یہ جو تم مشن لے کے اٹھے ہو اس سے باز آ جاؤ، اس نے بہت زیادہ خلفشار مچایا ہے۔ اگر تمہیں کسی قسم کی بیماری ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں جادو کر دیا گیا ہے یا کوئی اور آسیب زدہ تم ہو گئے ہو تو ہم اس کا بھی علاج کرانے کے لیے تیار ہیں، ہم اچھے سے اچھے معالج کو، اچھے سے اچھے طبیب کو، وہ دنیا میں کہیں بھی میسر ہو، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہو، ہم اسے لا کے تمہارے سامنے حاضر کر دیں گے، وہ تمہارا علاج بھی کر دے گا۔ لیکن اللہ کے واسطے میرے بھتیجے تم اس مشن سے باز آ جاؤ۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنا دلکش آفر تھا، کتنا زیادہ لبھانے والی پیشکش تھی، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں نکار دیا اور ٹھکرا دیا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے اللہ کی چند آیات پڑھتا ہوں، تم اسے سن لو۔ چنانچہ آپ نے حامیم سجدہ کی، کچھ آیتیں تلاوت کیں، اور جب اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ لوگ منہ پھیریں حق کو ماننے سے، حق کو فالو کرنے سے، اپنی پیٹھ دکھائیں، تو آپ کہہ دو کہ میں تمہیں اس صاعقہ سے، اس عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں جس کا شکار عاد و سمود ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پہ پہنچے تو عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا محمد بس بس، اور اس کی حالت بالکل بگڑ گئی۔ جب وہ وہاں سے لوٹا تو مکہ والوں نے کہا کہ یہ عتبہ جو چہرہ لے کے یہاں سے گیا تھا وہ چہرہ لے کے واپس نہیں آ رہا ہے، محمد کا جادو اس پہ بھی چل گیا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے اس ترکیب میں بھی پورے طور پر ناکام ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پہ پورے طور پہ لگے رہے۔ آپ کے چچا ابو طالب کو جب یہ احساس ہوا کہ اب ہم لوگ تنہا پڑ رہے ہیں، میرے اوپر زیادہ بوجھ آ رہا ہے، میں اکیلے کیسے محمد کا ساتھ دے سکتا ہوں، تو انہوں نے بنو مطلب اور بنو ہاشم دونوں کی جو پوری فیملی تھی، پورا خاندان تھا، ان لوگوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ دیکھو میں اکیلے اس بوجھ کو نہیں برداشت کر پاؤں گا، مجھ سے اکیلے یہ نہیں ہو پائے گا، لہٰذا تم لوگ بھی میرا ساتھ دو۔ میں اس بوجھ کو ڈھوتے ڈھوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے دفاع کرتے کرتے میں ہار گیا ہوں، ٹھیک ہے میں اس کے لیے جمع ہوں اور جمع رہوں گا جب تک میری زندگی ہے، لیکن اس میں تم لوگ بھی میرا ساتھ دو۔ چنانچہ بنو مطلب و بنو ہاشم کے وہ لوگ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے کفر پہ باقی تھے، لیکن وہ جاہلی عصبیتیں ان کے اندر جو موجود تھیں اس نے یہاں پہ کام کیا۔ خاندانی شیرازہ بندی ان کے اندر اتنی مضبوط تھی کہ اپنے خاندان کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے تھے، آپ کی دعوت کو وہ ٹھکرائے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی خاندانی حمیت کی وجہ سے، خاندانی عصبیت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے آگے آئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم ابو طالب کے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے ہر مظالم کا ہم دفاع کریں گے۔ جب مکہ والے ساری ترکیبوں سے ہار جاتے ہیں، ساری ان کے پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، تو ایک ایسے معاہدے پر اتفاق کرتے ہیں، ایک ایسا قدم، جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہیں جس نے پوری انسانیت کو شرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے بنو مطلب اور بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کرنے کے لیے سوچ لیا۔ دراصل وہ اپنے کمان میں کوئی بھی ایسی تیر جو ان کے پاس موجود تھی اسے باقی رکھنا نہیں چاہتے تھے، اپنے ترکش کے ہر تیر کو وہ آزمانا چاہتے تھے۔ چنانچہ سوچا کہ ہم جسمانی طور پر بھی تکلیف دے دے کے ہار گئے، ذہنی طور پر بھی تکلیف دے کے ہار گئے، قرآن کا مذاق اڑایا، رسول کا مذاق اڑایا، اس کا سبسٹیٹیوٹ، اس کا بدل لانے کی کوشش کیا، اور جتنی بھی کوشش ہم نے کی وہ سب ناکام ثابت ہوئی۔ تو چلو ایک اور ترکیب سوچتے ہیں، ایک اور ظلم آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کس قدر کامیاب ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے سامنے وہ لوگ جھک جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو مطلب و ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کرنے کے لیے ایک اتفاق کرتے ہیں۔ محرم سن 7 نبوت سے لے کے سن 10 نبوت تک 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو طالب اور بنو مطلب بنو ہاشم کے سارے افراد اس سماجی بائیکاٹ کا شکار ہوئے۔ اس بات پہ اتفاق ہوا نہ تو ان سے لین دین کریں گے، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ رکھیں گے، نہ ان کی مدد کریں گے۔ ہر طرح سے بنو ہاشم و بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا، اور یہ پورا خاندان شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جا کے محصور ہو گیا، اور حالت یہ پہنچی جو کچھ ان لوگوں کے پاس جمع کیا ہوا توشہ تھا، جو کچھ ان کے پاس کھانا پانی تھا، وہ ایک وقت گزرنے کے بعد ختم ہونے لگا۔ کوئی بھی باہر سے قافلہ آتا تھا تو یہ لوگ خرید سکتے تھے، اس کی اجازت تھی کہ باہر سے اگر کوئی قافلہ آتا ہے کچھ بیچنے کے لیے تو بے شک خرید سکتے ہو، لیکن مکہ والے کوئی بھی قافلہ آتا تھا تو اس کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا دیتے تھے اور اس قدر بڑھا کے خرید لیتے تھے کہ ان لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا تھا، پیسہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا،
کہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ وہ لوگ پیڑ کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے، چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کر اسے چوستے تھے۔ اور انہی حالات میں حضرت ابو طالب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ عمر کے اس انتہا کو پہنچ گئے تھے، عمر کے اس سٹیج میں پہنچ گئے تھے کہ اگر بہت زیادہ فاقہ کشی کا سامنا کرتے ان کا جسم جواب دینے لگتا۔ چنانچہ ہر شخص متاثر ہوا۔ صرف حرمت کے جو 4 مہینے تھے، انہی مہینوں میں یہ لوگ اس گھاٹی سے باہر آ سکتے تھے اور کچھ خرید سکتے تھے۔ 3 سال کا لمبا عرصہ اسی طرح کٹتا رہا۔ آپ کے چچا ابو طالب کو جب یہ احساس ہوا کہ اب ہم لوگ تنہا پڑ رہے ہیں، میرے اوپر زیادہ بوجھ آ رہا ہے، میں اکیلے کیسے محمد کا ساتھ دے سکتا ہوں، تو انہوں نے بنو مطلب اور بنو ہاشم دونوں کی جو پوری فیملی تھی، پورا خاندان تھا، ان لوگوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ دیکھو میں اکیلے اس بوجھ کو نہیں برداشت کر پاؤں گا، مجھ سے اکیلے یہ نہیں ہو پائے گا، لہٰذا تم لوگ بھی میرا ساتھ دو۔ میں اس بوجھ کو ڈھوتے ڈھوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلے دفاع کرتے کرتے میں ہار گیا ہوں۔ ٹھیک ہے میں اس کے لیے جمع ہوں اور جمع رہوں گا جب تک میری زندگی ہے، لیکن اس میں تم لوگ بھی میرا ساتھ دو۔ چنانچہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے وہ لوگ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے کفر پہ باقی تھے، لیکن وہ جاہلی عصبیتیں ان کے اندر جو موجود تھیں، اس نے یہاں پہ کام کیا۔ خاندانی شیرازہ بندی ان کے اندر اتنی مضبوط تھی کہ اپنے خاندان کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے تھے، آپ کی دعوت کو وہ ٹھکرائے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی خاندانی حمیت کی وجہ سے، خاندانی عصبیت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے آگے آئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم ابو طالب کے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے ہر مظالم کا ہم دفاع کریں گے۔ جب مکہ والے ساری ترکیبوں سے ہار جاتے ہیں، ساری ان کے پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، تو ایک ایسے معاہدے پر اتفاق کرتے ہیں، ایک ایسا قدم، جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہیں جس نے پوری انسانیت کو شرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے بنو مطلب اور بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کرنے کے لیے سوچ لیا۔ دراصل وہ اپنے کمان میں کوئی بھی ایسی تیر جو ان کے پاس موجود تھی اسے باقی رکھنا نہیں چاہتے تھے، اپنے ترکش کے ہر تیر کو وہ آزمانا چاہتے تھے۔ چنانچہ سوچا کہ ہم جسمانی طور پر بھی تکلیف دے دے کے ہار گئے، ذہنی طور پر بھی تکلیف دے کے ہار گئے، قرآن کا مذاق اڑایا، رسول کا مذاق اڑایا، اس کا سبسٹیٹیوٹ، اس کا بدل لانے کی کوشش کیا، اور جتنی بھی کوشش ہم نے کی وہ سب ناکام ثابت ہوئی۔ تو چلو ایک اور ترکیب سوچتے ہیں، ایک اور ظلم آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کس قدر کامیاب ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے سامنے وہ لوگ جھک جائیں۔ چنانچہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو مطلب و ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کرنے کے لیے ایک اتفاق کرتے ہیں۔ محرم سن 7 نبوت سے لے کے سن 10 نبوت تک 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو طالب اور بنو مطلب بنو ہاشم کے سارے افراد اس سماجی بائیکاٹ کا شکار ہوئے۔ اس بات پہ اتفاق ہوا نہ تو ان سے لین دین کریں گے، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ رکھیں گے، نہ ان کی مدد کریں گے۔ ہر طرح سے بنو ہاشم و بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا، اور یہ پورا خاندان شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جا کے محصور ہو گیا، اور حالت یہ پہنچی جو کچھ ان لوگوں کے پاس جمع کیا ہوا توشہ تھا، جو کچھ ان کے پاس کھانا پانی تھا، وہ ایک وقت گزرنے کے بعد ختم ہونے لگا۔ کوئی بھی باہر سے قافلہ آتا تھا تو یہ لوگ خرید سکتے تھے، اس کی اجازت تھی کہ باہر سے اگر کوئی قافلہ آتا ہے کچھ بیچنے کے لیے تو بے شک خرید سکتے ہو، لیکن مکہ والے کوئی بھی قافلہ آتا تھا تو اس کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا دیتے تھے اور اس قدر بڑھا کے خرید لیتے تھے کہ ان لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا تھا، پیسہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ وہ لوگ پیڑ کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے، چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کر اسے چوستے تھے۔ اور انہی حالات میں حضرت ابو طالب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ عمر کے اس انتہا کو پہنچ گئے تھے، عمر کے اس سٹیج میں پہنچ گئے تھے
کہ اگر بہت زیادہ فاقہ کشی کا سامنا کرتے ان کا جسم جواب دینے لگتا، چنانچہ ہر شخص متاثر ہوا۔ صرف حرمت کے جو 4 مہینے تھے، انہی مہینوں میں یہ لوگ اس گھاٹی سے باہر آ سکتے تھے اور کچھ خرید سکتے تھے۔ 3 سال کا لمبا عرصہ اسی طرح کٹتا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ حیوانی دل رکھتے تھے اور درندے کا دل رکھتے تھے، بہت سارے لوگوں کو ان کی حالت زار پہ ترس بھی آتا تھا، لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، پورے مکہ والوں سے بغاوت کون مول لے؟ اسی وجہ سے کوئی بھی شخص ہمت نہیں کر پاتا تھا کہ اس معاہدے کی مخالفت کرے۔ لیکن کچھ غیرت مند لوگ، خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھتیجے حکیم بن حزام تھے، جو کہ اپنی پھوپھی کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان لا کے پہنچا دیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ تھے جو چھپ چھپا کے ان لوگوں کے پاس کچھ کھانا پانی لا کے پہنچا دیا کرتے تھے، کیونکہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس وادی میں بچوں کے بلکنے، رونے اور سسکنے کی آوازیں پہنچتی تھیں، لیکن یہ پتھر دل انسان ترس نہیں کھاتے تھے۔ لیکن کچھ اچھے لوگ تھے جو ان لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے، چپکے سے بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، اور ہر ممکن طریقے سے چاہتے تھے کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں۔ لیکن 3 سال گزرنے کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ تو درندگی اور حیوانیت کی انتہا ہے، یہ تو ذلت کی انتہا ہے کہ اپنے سامنے ایک انسان بھوکا مرے اور ہم لوگ داد عیش دیں، ہم لوگ کھا کے مست رہیں، اور وہیں بغل میں اسی وادی میں لوگ تڑپیں، ایک ایک روٹی کے لیے، ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے تڑپیں، اور ہم لوگ یہیں پہ مزے لیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اتفاق کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک چال چلیں گے، اور 3 4 5 لوگوں کا ایک گروپ بنتا ہے جو خفیہ طور پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ترکیب بناتے ہیں کہ ہم ایک بات کہیں گے، دوسرا آدمی اس کی تائید کرے گا، پھر تیسرا تائید کرے گا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، پھر چوتھا تائید کرے گا، 5واں تائید کرے گا۔ اس طرح سے بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ واقعی یہ معاہدہ ایسا ہے جس کو توڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جا کے اپنے اس پیشکش کو رکھتے ہیں کہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ لوگ تیار ہوتے ہیں، اور جب جا کے صحیفے کو دیکھتے ہیں جو کہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں شرطوں پہ عمل ہوگا، ساری چیزوں کو لکھا گیا تھا۔ بغیث بن عامر جو شخص تھا جس نے اس معاہدے کو اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، وہ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو دیمک نے چاٹ لیا، صرف اللہ کا نام وہاں پہ باقی رہ گیا، اور 3 سال کی مسلسل جد و جہد اور فاقہ کشی کرنے کے بعد، تنگ دستی اور بے کسی کی زندگی گزارنے کے بعد یہ لوگ اس گھاٹی سے باہر آئے۔ لیکن گھاٹی سے نکلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے ایک خوشائند بات تھی، لیکن اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح کے غم لاحق ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ کے چچا جو آپ کے لیے ڈھال تھے، آپ کے لیے سب کچھ تھے اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتے تھے، وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان ساری مایوسیوں سے، جس کو بہت سارے لوگوں نے عام الحزن کہا ہے، یعنی غموں کا سال، جو جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، جو کہ آپ کا ہر حال میں ساتھ دیتی تھیں، مالی طور پر، بدنی طور پر، اپنے بہترین مشوروں کے ذریعے سے آپ کا ساتھ دیتی تھیں، وہ آپ کو داد مفارقت دے جاتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محض 3 روز پہلے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے چچا کے آخری دم کے بارے میں خبر ہوئی کہ وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، تو ان کے پاس آئے اور کہا، چچا تم ساری زندگی میرا ساتھ دیتے رہے، ہر موقع پر تم میرا دفاع کرتے رہے، آخری ٹائم میں اللہ پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ کے ہاں میں حجت کر سکوں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے شاید ایمان مقدر نہیں کر رکھا تھا، کہا میرے چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ دو تاکہ میں اللہ رب العالمین کے ہاں حجت کر سکوں کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، تیری وحدانیت کا اقرار کیا تھا، تو آج تو میرے چچا کو بخش دے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو اجازت نہیں دی کہ اپنے چچا کے لیے مغفرت طلب کر سکیں، اور ابو طالب جو کہ خاندانی حمیت و عصبیت کی وجہ سے ساری زندگی اللہ کے رسول کا ساتھ دیے،
اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے رسول برحق ہیں، آپ کی دعوت صحیح ہے، آپ حق پر ہیں، اور ہر موقع پہ کہا کہ تم جو یہ مشن لے کے اٹھے ہو بالکل برحق ہے، لیکن کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں ابو طالب آخری ٹائم میں ڈر گیا اور باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ابو طالب کے واقعے سے ایک بہت بڑی نصیحت ملتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا ایک کام جو کرتے ہوئے آئے تھے وہی سچ ہے، اسی کو کروں گا تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہمیشہ سچ کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیشہ حق کو تلاش کرنا چاہیے۔ سچائی جہاں کہیں بھی ہو ملے وہی مومن کا متاع گمگشتہ ہے، وہی مومن کے لیے متاع بے بہا ہے، لہٰذا اس کو اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اسی کو اپنا لینا چاہیے۔ ورنہ باپ دادا کے مذہب پر، اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے طور طریقے پر جو شخص چلا ہے وہ ہمیشہ بھٹکا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس وقت لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم کیا اس وقت خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی، جس وقت دنیا نے مجھے بیگانہ کیا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنے دامن میں پناہ دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں جن کے برتن میں کچھ سالن اور کھانے پینے کا سامان ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سلام کہا ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ کو سلام کہا ہے، اور ان سے کہنا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے موتی کا گھر جنت میں بنا رکھا ہے جس میں نہ کوئی شور و شغب ہوگا، نہ کوئی ہنگامہ ہوگا، ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا۔ تو یہ جو دونوں ستون جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ایک ہی سال ڈھہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمزدہ ہوئے، آپ کو بے پناہ تکلیف ہوئی ان دونوں کے انتقال کے بعد، چنانچہ اسی سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایک بوڑھی عورت جو کہ عمر میں کافی زیادہ تھیں، جو کہ کافی بوڑھی ہو چکی تھیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا، اور وہ آپ کی زوجیت میں دوسری بیوی ہیں جو آپ کی زوجہ مطہرہ اور ام المومنین بنی ہیں۔ ناظرین کرام، اسی پر ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا و پکا مومن بنائے، مسلم بنائے، اور اسلام ہی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔